السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. آپ سوچ رہے ہوں کہ میں اتنی اسمائل کیوں کر رہی ہوں یا اوپر ویڈیو بنانے یار بیٹھی ہوں. ایک طرف سے آوازیں آ رہی ہیں, دوسری طرف سے آوازیں آ رہی ہیں. لہسن چاہیے, مرچیں چاہیے, چینی چاہیے. چڑی بیچاری کی کرے, ٹھنڈا پانی پی مرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے اپنا ویو چینج کیا کیونکہ موسم بہت بہتر لگ رہا ہے, پہلے سے بہت اچھا لگا, بڑا شکر ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. The weather is very cool, mashallah. So the thing is, why we are feeling so depressed and why we are depressed every day, each and every day. ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہماری پرابلم سولو کر دے گا, یا کب ہوں گے یا کس طرح سے ہوں گے. ہم ان چیزوں کو اتنا بادر نہیں کرتے. دا سیکنڈ تھنگ از وی آر جسٹ کمپلیننگ سو مچ, کمپلیننگ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, اینڈ وی آر ناٹ ہیونگ فن دا تھنگس وی ہیو. We are not appreciating and we are just complaining. So stop complaining, start appreciating, and then you can see the change in your life, inshallah ta'ala. Okay, look at the thing. We can count the things. ہم لوگ دیکھتے ہیں. دیکھیں, آپ کے پاس گھر ہے, نمبر 1 کاؤنٹ. کھانا ہے, آپ کے پاس رہنے کے لیے, اوپر اوڑھنے کے لیے کپڑے ہیں, پانی ہے, صحت ہے, فیملی ہے. یو آر دا ریچسٹ پرسن ان دا ہول ورلڈ. آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہیں اس وقت. ایک حدیث کے مطابق بھی یہ چند ضروری چیزیں انسان کے پاس ہوں تو وہ بہت اپنے آپ کو وہ غریب نہ سمجھے. اینڈ آفٹر آل دیز تھنگس وی ہیو اسلام, ایمان. شکر الحمدللہ وی آر ناٹ کافر. اگر ہمارے پاس اسلام کی دولت نہ ہو, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ ہی مسلم نہ پیدا کیا ہو, ہم اللہ نہ کرتے, کسی اور اگر مذہب میں ہوتے, تو کیا ہمارے اندر اتنا ایمان ہوتا کہ ہم لوگ خود کنورٹ ہو جاتے؟ اگر ہوتا تو الحمدللہ اس پہ بھی آپ اس پہ ضرور اللہ کا شکر ادا کرتے. دا تھنگ از, ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں نا ارد گرد, ہم ان کو بہت فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. ایک ویڈیو ہے, بہت ساری ویڈیوز آپ کو سائرین بچوں پہ مل جائیں گی, شام کے, فلسطین کے, کشمیر کے, انڈیا میں, ایون جہاں جہاں پر بھی بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, جہاں پر آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے, آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اس چیز سے اتنے خوفزدہ پریشان ہیں کہ کرونا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو سیفٹی سمٹمز, آپ کو سیفٹی کرنی ہے اپنی, اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا, آپ کو اپنی دعائیں پڑھنی ہے. دین یو ہیو ٹو ریلیکس. آپ کو ریلیکس ہو جانا چاہیے کہ میں نے یہ کام کر لیا. بٹ دا تھنگ از کہ ہم لوگ یا تو اس چیز کو بہت زیادہ ڈپریشن میں لے رہے ہیں کہ ہمیں اگر ہو گیا تو کیا ہوگا. زندگی میں ویسے بھی انسان مر رہے ہیں, ویسے بھی لوگ مر رہے ہیں. کرونا کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ارد گرد کے ماحول میں کیا ہے, اور ہمارے پاس کیا ہے. لوگ اس چیز سے اتنا ہو رہے ہیں کہ ہمیں کوارنٹین کر دیا گیا ہے, ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کیا کریں, ہم لوگ بور ہو چکے ہیں, ہم لوگوں کو کیا گھر میں بٹھا دیا, ہمیں ہماری ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہیں. آئی مین واٹ, یو ہیو ہوم ٹو شیلٹر ود. آپ شیلٹر کر سکتے ہیں اس چیز میں, اور یہ سکون کی جگہ ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھی انسان گھر سے باہر جاتا ہے, اس کو بعد میں یہی ہوتا ہے کہ اب گھر جانا ہے, گھر جانا ہے, گھر جانا ہے. ہم نے گھر جا کے سونا ہے, آرام کرنا ہے. سکون کی جگہ ہوتی ہے. یور ہوم از یور پیس. لیکن آپ کو گھر میں بھی سکون نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بس وی ہیو ٹو کمپلین فار دوز تھنگس وچ وی ڈونٹ ہیو, بٹ وی آر ناٹ اپریشیٹنگ دا تھنگس دیٹ وی ہیو. جو چیزیں ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس اگر پیرنٹس ہیں, ہمارے پاس بھائی بہن ہیں, ہم ان کے ساتھ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں. فار گرانٹیڈ ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے پاس کوئی دوست کیوں نہیں ہے جو ہمیں چاہیے؟ وائی یو نیڈ دیٹ فرینڈ؟ میک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یور فرینڈ فرسٹ. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, سیریسلی. اپنے بے شک آپ فرینڈس بھی رکھیں, نو ڈاؤٹ, لیکن بہت ساری باتیں انسان کی ایسی ہوتی ہیں جو دل میں ہوتی ہیں, جو آپ کسی سے بھی نہیں کر سکتے. کوئی انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتا, کوئی آپ کے دل کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ریدر جس نے بنایا ہے, جس کے ہاتھ میں ہے, جو جانتا ہے, جس کو پتہ ہے ہماری فیلنگس کیا ہیں. الحمدللہ اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اینڈ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جس نے ہمیں یہ ویدر عطا کیا اس کی تعریف کرنی بنتی ہے, اور اس کا وہ حق رکھتا ہے. لیکن یہ کہنے سے مجھے کیا مل گیا ہے؟ میرے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے. آئی ایم سو ہیپی الحمد للہ کہ
یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہو سکتا ہے. ہم مشکلوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں ان لوگوں کی اٹینشن کیوں چاہیے اور ہم ان لوگوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہیں جو ہمیں اٹینشن دینا ہی نہیں چاہتے, جو ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے, یا ہمیں ان چیزوں کی فکر کیوں ہے جو ہمارے لیے, جو ہمیں لینا مشکل ہو رہی ہے, جو ہمیں مل نہیں رہی. ہم ان چیزوں کے بارے میں کیوں نہیں دیکھتے جو ہمارے پاس ہیں, اور جو سکلز ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہم ان کو یوز کر کے کچھ اچھا کام کر لیں, کچھ بہتر کر لیں, کسی کے کام آ جائیں, کسی کی ہیلپ کر دیں. آپ کی زندگی یوز لیس نہیں ہے. یو آر ناٹ یوز لیس ایٹ آل. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں اور آپ کو یہ زندگی کسی مقصد کے لیے دی ہے. ناؤ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا ویژن. اپنے ویژن کو براڈ کریں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, بڑی ایک مزے کی بات ہے جو مجھے ریسنٹلی سمجھ آئی. گھروں میں رہ کے نا آنکھیں تھوڑی چندیائی سی, مطلب کہ اچانک سے روشنی دیکھتی ہیں نا تو مطلب نظر ہی نہیں آتا کتنی دیر. سیریسلی میں اس طرف آئی ہوں جہاں پہ روشنی بہت تیز تھی, مجھ سے کتنی دیر دیکھا ہی نہیں گیا. روشنی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ میری آنکھوں کا تھا. وہ ایسے مسئلہ میری آنکھوں کا تھا, مسئلہ اس روشنی کا نہیں تھا جو باہر تھی. روشنی بہت خوبصورت اور بہت تیز تھی, لیکن جیسے میں اپنی اندھیری سی کمروں سے باہر کی طرف نکلی ہوں تو میری آنکھوں نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. اسی طرح یہ جو گھٹن, تنگیاں, ڈارکنیس ہوتی ہے نا, یہ ہمارے اپنے اندر کی پھیلائی ہوئی ہے, ہمارے اپنے اندر کی ہوتی ہے. جس دن ہم اپنے اس اندر کے کھول سے باہر نکل کے دیکھیں گے تب ہمیں یہ روشنیاں نظر آئیں گی. ہماری آنکھیں ایسے تبھی چندیائی ایسے کریں گے, ہمیں نظر نہیں آئیں گی. تھوڑا ہمیں تکھی بھی محسوس ہوگی کیونکہ وہ تپش ہے, وہ روشنی ہے. لیکن آہستہ آہستہ وی گیٹ ٹو یوز ٹو اٹ. پھر ہمیں سمجھ آنے لگ جائے گی کہ یہی زندگی ہے. اسی طرح انسان کو کوئی چیز ملنی ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو ڈفرینٹ فیزز سے گزارتے ہیں. میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر ہم نے ایک روٹی بھی پکانی ہے نا تو اس روٹی کو پکنے کے لیے کتنے فیزز سے گزرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے گندم کے بننے کا فیز, گندم کے بننے کے فیز کے بعد اس گندم کو صاف کرنا, پھر اس کو پیسنا, اس کا آٹا بنانا, اس آٹے کو پھر آگے سے گوندنا اور اس کو مکے مارنا اور جو وہ کرنا, اس کو اچھے سے مطلب بنانا. اس کو کتنا مطلب ہم اس کو مارتے ہیں ایگزیکٹلی نا, ہاتھ مار کے اس کو بناتے ہیں تو وہ لچکدار ہوتا ہے. اسی طرح انسان مارے کھا کے لچکدار ہوتا ہے. پھر جب اس روٹی کو بیلتے ہیں اسی طرح ہم زندگی کی چکیوں میں پستے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ جو روٹی ہوتی ہے وہ توے کے اوپر جاتی ہے, توے کی ہیٹ ہوتی ہے. اسی طرح ہم لوگ اپنی زندگی کی ہیٹ سے پکتے ہیں اور وہ روٹی کھانے لائق ہوتی ہے. اسی طرح ہم انسان پکتے ہیں, سونے کی طرح نکھرتے ہیں, ہیرا بنتے ہیں. آپ زندگی کی کوئی ایگزامپل لے لو, وداؤٹ ڈیفیکلٹیز وہ کسی چیز تک نہیں پہنچ پاتا ہے انسان. ڈیفیکلٹیز لائف میں آنی ہوتی ہیں, بٹ یو نیڈ ٹو نو کہ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے اور ہمیں تپ کر سونا خالص کیسے کرنا ہے, ہم نے ہیرے کی کوالٹی کو کیسے انہینس کرنا ہے. اگر آپ واقعی ہیرا ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے امید ہے سب لوگ, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکلز دے کے پیدا کیا, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے. یو آر ورتھی آف لیونگ. آپ زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب تک زندگی دی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت دی ہوئی ہے. سو یو ہیو ٹو ریئلائز یور ورتھ. اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال ضائع مت کریں, اپنی زندگی کو ضائع مت کریں. اگر ہم یہی سوچ میں, پریشانیاں انسان کی سکلز کو کھا جاتی ہیں, پریشانیاں انسان کو اندر سے مار دیتی ہیں, اس کی ساری انرجی چوس لیتی ہیں. میں نے بھی یہ چیزیں فیس کی ہیں, سو آئی کین ریئلائز کہ یہ کتنا انسان کو اندر سے دبوچ دیتی ہیں, جھنجھیڑتی ہیں. لیکن جو انسان پھر بعد میں بنتا ہے وہ بھی ورتھ وائل ہوتا ہے, وہ بھی وردی ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ کیا بن گیا ہے نا اب تو. لیکن اس میں سے نکل آئیں اور جو بنے ہیں آپ اس ڈیفیکلٹیز کو فیس کر کے اس کا فائدہ اٹھائیں. اس میں ہی نہ رہیں کہ اپنے سارے سال, اپنے امپورٹنٹ سال ضائع کر کے, کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو دوبارہ کبھی نہیں آنی ہے. کبھی دوبارہ وقت آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا جو پیچھے گزر چکا ہے. کوئی ٹائم مشین نہیں ہے, یہ کوئی فلم نہیں ہے, کوئی ٹائم مشین نہیں بنے گی, ہم پیچھے نہیں جائیں گے, کچھ ایسا نہیں ہو سکے گا. ہماری امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق امت کی عمروں کی جو ایوریج ہے وہ 50-60 سال ہے. تو اب یہ گنتی کے دن ہیں ہمارے یہاں پر, تو کچھ کر لیں, کچھ بن جائیں,
تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں، اور مین تھنگ از آخرت. تو ان دونوں کو بیلنس کر کے چلیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام کریں جو آخرت کے لیے بھی کام آئے اور دنیا میں بھی آپ کے لیے باعث سکون ہو، اور آپ خوشی سے زندگی گزار سکیں ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چوز کی ہیں، ان ٹرائلز کو ایکسیپٹ کر کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چوز کیے ہیں، اور ان مصیبتوں کو فیس کر کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، آپ چاہے انسان سبب بنے. مجھے آپ یہ بتائیں، کیا اللہ کو نہیں پتہ کہ آپ کو فلانے نے تکلیف دی ہے؟ کہ اللہ کو نہیں پتہ کہ آپ کی زندگی میں یہ رکاوٹ آئی ہے؟ کہ اللہ کو نہیں پتہ کہ آپ کسی جگہ سے انسکسیسفل ہوئے؟ یہ سارے ٹرائلز اللہ کی اجازت کے ساتھ ہیں، لیکن سبب کوئی اور بن رہا ہے. مین تھنگ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ آ رہا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ کس نے دیا، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بیک اینڈ پہ کیا ہے، اور اگر اللہ نے ہم اس چیز سے گزارا تو ہم نے اس میں سے کیا سبق حاصل کیا. دا ویدر از سو پلیزنٹ، اس کا مزہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور بی ہیپی، بی اسمائلی، پلیز اسمائل کریں. پلیز مجھے کمنٹ باکس میں اسمائل دیں، اور ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.